سب سے پہلے تو میں آپ صحافی حضرات کا، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پہ یہاں آئے ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پیغام کو طلبہ تک اور ارباب اختیار تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہم یہاں اس اہم مسئلے پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جو نہ صرف طلبہ کی آزادی بلکہ ان کے آئینی حقوق پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں محکمہ ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن نے تعلیمی اداروں میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ہم اس فیصلے کو نہایت افسوسناک اور غیر آئینی اور امریت کی بدترین مثال سمجھتے ہیں۔ طلبہ تنظیمیں تعلیمی اداروں میں صرف سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے نہیں بلکہ طلبہ کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ فیصلہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے جو ہر شہری کو تنظیم سازی اور اجتماع کا حق دیتا ہے۔ طلبہ تنظیمیں اسی حق کے تحت کام کرتی ہے۔ طلبہ تنظیمیں جمہوریت کی نصری ہوتی ہے جہاں نوجوان قیادت پروان چڑھتی ہے۔ ان پر پابندی کا مطلب جمہوری عمل کو کمزور کرنا ہے۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے طلبہ تنظیمیں ہمیشہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ان پر پابندی ان کے مسائل کو دبانے کے مترادف ہے۔ اگر کچھ افراد یا گروہ وہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ تمام طلبہ تنظیموں کے اور ان کی سرگرمیوں پہ پابندی لگائی جائے اور ان کو اپنے آئینی حق سے محروم کر دیا جائے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل اسلامی جمعیت طلبہ اس پابندی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یعنی اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی سرگرمیاں روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر اس سال بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے وہ مثبت سرگرمیاں کی ہے کہ جس سے طلبہ کے صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ٹیلنٹ ایوارڈ شو ہم نے کی ہے، قرآن کلاسز کی ہے، اس شہر کوئٹہ کے تعلیمی اداروں کے اندر کی ہے، مکرام بیلٹ کے اندر کی ہے اور پشتون بیلٹ کے اندر کی ہے، قرآن کلاسز کی ہے، کوئز کمپٹیشن ہم نے کی ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کا مقصد دراصل طلبہ کی کردار سازی کرنا ہے اور ان جیسی سرگرمیوں پر بھی پابندی ہوگی۔ اگر ان جیسی سرگرمیوں پر بھی پابندی ہوگی تو اسلامی جمعیت طلبہ بالکل اس نوٹیفیکیشن کے خلاف ہے اور اس کو ہرگز قبول نہیں کرتی ہے۔ اس ضمن میں یہ نوٹیفیکیشن طلبہ آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ ہم اس غیر آئینی اقدام کے خلاف ہر قانونی اور جمہوری راستہ اختیار کریں گے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ محکمہ ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن پوری طور پر اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور طلبہ کو ان کے آئینی حقوق فراہم کریں۔ تمام طلبہ تنظیموں کو اعتماد میں لے کر اسلامی جمعیت طلبہ متفقہ لائحہ عمل طے کرے گی اور ہم محکمہ ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے، ہائی کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام طلبہ تنظیموں کو اعتماد میں لے لیں اور ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کریں۔ ہم تمام طلبہ اور باشعور شہریوں سے اپیل کرتے ہیں وہ اس غیر آئینی اقدام کے خلاف متحد ہوں اور طلبہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم پرعزم ہے، اسلامی جمعیت طلبہ پرعزم ہے، طلبہ کی آواز کبھی دبنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور ان کے آئینی حقوق کی بحالی کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ بلوچستان یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ اگر اس امرانہ نوٹیفیکیشن کو معطل نہیں کیا گیا تو اسلامی جمعیت طلبہ پورے صوبے کے اندر، تمام اضلاع کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ہم بیداری طلبہ تحریک مہم کا آغاز کریں گے اور اس پر اسلامی جمعیت طلبہ سخت احتجاجی لائحہ عمل اپنائے گی اور اس فیصلے کے خلاف ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ اور آخر میں حکومت بلوچستان سے
اور وزیر تعلیم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ طلبہ یونین کو بحال کرے. یہ طلبہ یونین کی بحالی کے لیے کیوں کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا ہے؟ کوئی محکمہ ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن، کوئی ہائی کورٹ، کوئی بلوچستان اسمبلی کے اندر جو منتخب نمائندے ہیں اس پہ کیوں وہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں؟ طلبہ یونین کی بحالی جو موجودہ تعلیمی صورتحال ہے اس میں اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہ سیاست کی نرسری ہوتی ہے، وہاں سے ہماری قیادت تیار ہوتی ہے، وہاں سے طلبہ قیادت تیار ہوتی ہے جو صوبے کی اور ملک کے سیاست میں، مستقبل کی سیاست میں اپنا مثبت کردار ادا کرتی ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے صوبے میں جو تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے، تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ مسائل بہت سارے موجود ہیں، اس پہ بھی کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور اسلامی جمعیت طلبہ انشاءاللہ تعالی اپنے لائحہ عمل طے کرے گی اور طلبہ مسائل پہ، طلبہ یونین پہ اور اس نوٹیفیکیشن کے خلاف ہم انشاءاللہ پورے صوبے کے اندر احتجاجی لائحہ عمل اختیار کریں گے، اور جمہوری جو ہمارا اپنا حق ہے انشاءاللہ ہم وہی اختیار کریں گے. آخر میں ایک بار پھر آپ تمام صحافی حضرات کا اور میڈیا کے دوستوں کا